چل رہا ہے، انشاءاللہ کل بھی ہوگا۔ اور جہاں تک ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے، ہم کسی بھی مذہب کے بانی پر انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، یہ ہمارا اسلام درس دیتا ہے۔ لیکن یہ بد مذہب اور یہ بد عقیدہ بلکہ بد زبان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر حملہ کیا ہے، اس لیے ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جب جان کی باری آئے گی تو جان بھی دیں گے، مال کی باری آئے گی تو مال بھی دیں گے۔ یہ کئی سالوں سے گستاخیاں کرتا چلا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک عالم دین، ایک مفتی صرف ایک شعر بول دے تو سالوں بھر سے جیل میں بند رہے، مگر اس کا کوئی ڈھونگی بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے پھر بھی کوئی اسے گرفتار نہ کرے، بات تو سمجھ میں آتی ہے نا؟ کیونکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، اس ملک میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا بنایا ہوا قانون چلتا ہے، تمہارے باپ کا بنایا ہوا قانون نہیں چلتا کہ جب چاہو تم کسی کی گرفتاری کر لو اور کسی کو تم کھلی چھوٹ دے دو۔ یہ تو ہماری اور آپ کی کمزوری ہے، ہمارے درمیان میں آج اتنے اختلاف ہے، ہمارے درمیان میں آج ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت ہے جس کی بنیاد پر آج ہمیں یہ سب دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتصر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ آج سیاسی طور پر آپ دیکھ لیں، جتنے گھر ہیں اتنی پارٹیاں، سیاسی طور پر آج ہندوستان میں اپنے ملک میں ہم بہت کمزور ہیں۔ اگر سیاسی طور پر ہم مضبوط ہوتے، طاقتور ہوتے تو ایسے خنزیر کی طاقت ہی کہاں، حیثیت ہی کہاں کہ میرے نبی کی شان تو بہت بڑی بات ہے، کسی مسلمان کے بارے میں بھی بولنے کے لیے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا، مگر ہماری کمزوری ہے، مسلمان آج اتنا گر چکا ہے کہ یہ صرف چمچہ گیری کرنا جانتا ہے، یہ صرف جو ہے دوسروں کی دری بچھانے اور اٹھانے کا کام جانتا ہے، یہ صرف جو ہے پولیس کی مخبری کر کے اپنے ہی بھائیوں کو پکڑواتا ہے، دن رات یہی کام مسلمان کرتا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ لوگوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ بس تم اسی لائق ہوئی ہو، حالانکہ اللہ نے تو یہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارے سر بلندی تمہارے لیے ہے، حکومت تمہارے لیے ہے، شہنشاہی تمہارے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ اگر آج ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اسی سے آپ اندازہ کر لو کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، آپ خود اندازہ کر لو، کبھی کبھی اپنا بھی سروے کیا کریں۔